السلام علیکم ناظرین گرامی، آخر نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے، ہر طرف سیلاب ہی سیلاب، اور سینکڑوں جو دیہات ہیں، سینکڑوں جو گاؤں ہیں، جو قصبے ہیں، وہ اس وقت ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں۔ لگ بھگ 333 کے قریب جو گاؤں بتائے جا رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں اس وجہ سے۔ اور اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 6 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں جو وہ اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں بچے، خواتین، بوڑھے، مطلب سب شامل ہیں، اور ان کے مطلب پورے کے پورے متاثر ہو چکے ہیں، اور پھر وہ مختلف جگہوں پہ گھر بار چھوڑ کے منتقل ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس ولاگ میں تمام تر ڈیٹیل آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کون سے پنجاب کے شہر میں، کون سے پنجاب کے قصبے میں، کس جگہ پہ، کون سے دریا پہ، کون سے مطلب کتنا زیادہ وہاں پہ سیلاب ہے، اور کیا کیا اس وقت جو نقصانات کا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تمام تر ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جی، پنجاب میں اس وقت سیلاب نے بھرپور تباہی مچائی ہوئی ہے۔ بستیوں کی بستیاں جو ہے اب تک ڈوب گئی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ 333 کے قریب جو بستیاں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں جو ڈوب چکی ہیں اس کی وجہ سے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑا گیا، جو کہ سب سے زیادہ یہ تباہی کا باعث بنا ہے۔ دریائے راوی، چناب، ستلج میں مطلب تینوں دریا کے اوپر سب سے بڑی تباہی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان میں جو گوجرانوالا ڈویژن ہے وہاں پہ یہ 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 3 جو افراد ہیں وہ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئے۔ تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جو دریا جو فلڈ آیا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کہیں پہ وہ بہہ گئے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کے بچنے کے چانسز بھی کم ہیں۔ ناظرین، کمشنر گوجرانوالا کی جانب سے، جن کا نام نوید حیدر ہے، انہوں نے کہا جی کہ گجرات میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، سیالکوٹ 2، ناروال 2، اور اسی طرح سمبھریال سے 3 جو ہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاہدرہ میں ایک بڑا سیلابی ریلا گزرنے کا خطرہ بتایا جا رہا ہے، کہ جو کہ شاہدرہ سے آج گزر رہا ہے، اور اس سے بھی بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس پہ بھی جو حکومت پنجاب ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ دریائے راوی، شاہدرہ پر اضافہ، پانی کا بہت زیادہ ہو چکا ہے، پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس وقت، اور 1,25,300 کیوسک تک پانی کا جو بہاؤ ہے پہنچ چکا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ناروال میں بھی اس وقت کئی دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ ناروال اور اس کے جو ملکہ جتنے قصبے ہیں سب جو ہے وہ زیر آب ان کے دیہات آ چکے ہوئے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ کی لوگوں کی جو فصلیں ہیں کسانوں کو تباہ ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے اب پنجاب یاد رہے کہ سب سے بڑا ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا، جو کہ زراعت کے حوالے سے ایک مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور زراعت کی پروڈکشن تقریباً پورے ملک کا اگر انحصار پنجاب پر ہوتا ہے تو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اس بار چونکہ فلڈ کی اتنی زیادہ ریشو ہوئی ہے، سیلاب اتنا زیادہ کہ لوگوں کی ہزاروں ایکڑ کی جو فصلیں اس وقت اوورال وہ تباہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ شکرگاڑھ ناروال روڈ بھی ڈوب گیا ہے، پورے کا پورا روڈ جو ہے اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ قلعہ احمد آباد میں بھی ریلوے ٹریک جو ہے پانی میں ڈوب چکا ہوا ہے، سیلاب کی زد میں آ چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ریل کی جو آمد و رفت ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ ناظرین، بتاتے چلیں اس کے علاوہ کوٹ نینا کے مقام پر دریائے راوی میں بھی اس کے ارد گرد جتنے دیہات لگتے تھے وہ بھی متعدد دیہات جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بات کریں تو اس کے جو ملکہ رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں، وہ بہہ گئی ہیں، اور پل جو ان سڑکوں کے اوپر موجود تھے وہ بھی بہہ گئے ہیں۔ ساہیوال میں بھی دریائے کٹاؤ بہت زیادہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ساہیوال کی جو جی ٹی روڈ ہے وہ بھی بہہ گئی ہے اس وقت۔ آپ کو بتاتے چلیں اس کے ساتھ ساتھ وزیرآباد میں پلکھو نالا ہے وہ بھی بھر گیا ہے، اور زیادہ جو پانی ہے وہ ہونے کی وجہ سے جو نالا ہے وہ بھی اوور فلو ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے ارد گرد جو جتنی بھی جو سڑکیں ہیں وہ بھی پانی کی لپیٹ میں آ گئی ہیں، اور جو دیہات ہیں متعدد وہ بھی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلیں جی، وزیر آباد شہر میں بھی پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہوا ہے۔ آج کی یہ تازہ ترین خبر ہے، اور اس میں اس کے جو ملکہ جتنے دیہات ہیں وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں۔ نشیبی علاقے تمام تر جو اس سے ملکہ تھے وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں حافظ آباد شہر اور اس کے جو گاؤں میں سجادہ بالخصوص یہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور سیلابی ریلا جو ہے وہ اس کو جو پل ہے اس کے اوپر موجود تھا اس کو بہا لیا گیا ہے۔ اور بات یہیں پہ نہیں رکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مظفر گڑھ میں بھی کئی دیہات زیر آب آ چکے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تعداد میں تباہی کے مناظر ہیں اس وقت۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی کئی علاقے زیر آب آ چکے ہوئے ہیں۔ ہیڈ گنڈا سنگھ بھی کیونکہ وہاں پہ موجود ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ ٹوٹنے کی وجہ سے، اور جو انڈیا کی جانب سے پانی چھوڑا
گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور قصور کے جو ملک کا ایریاز ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے ارد گرد بھی متعدد جو دیہات ہیں، جو علاقے ہیں، وہ بھی زیر آب آ چکے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے بارہا اعلان کیا جاتا ہے، گزشتہ 3-4 دن سے یہ چل رہا ہے، اور اعلانات کرنے کے باوجود جو سچویشن ہے، جو لوگ جو ہے وہاں کے وہ گھروں کو اور مویشیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے متعدد لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امدادی سرگرمیاں وہ جاری ہیں، ریسکیو 1122 وہاں پہ موجود ہے، جس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم میں وہ موجود ہے۔ فلڈ کی وجہ سے پورے پنجاب کے تقریباً 7 اضلاع میں گزشتہ روز رات کی یہ خبر ہے کہ جس میں جو فوج کو باقاعدہ طلب کر لیا گیا، اور فوج کے سپاہی بھی اس وقت موجود ہیں جو کہ امدادی سرگرمیاں دینے میں ملوث ہیں اور اپنا جو بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلق چلیں کہ امدادی سرگرمیاں دینے کے دوران جو ہے فوج کے 2 سپاہی بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، یہ بھی اطلاعات منظر عام پر آئی ہیں، اور کچھ زخمی بھی ہیں اس دوران۔ ناظرین بتاتے چلیں کہ بہاول نگر میں بھی سیلاب نے بڑی پیمانے پر تباہی مچائی ہے، اور کپاس کی جو فصل ہے کسانوں کی، اس کے ساتھ جو دھان کی فصل ہے اس کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب کے اندر جو زراعت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان فلڈز کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ وہاڑی میلسی کے مقام پر بھی حفاظتی بند ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے کئی دیہات ڈوب چکے ہوئے۔ ملتان، جلال پور، پیروالا میں بھی بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے، اور بستیوں میں پانی داخل ہو چکا ہوا ہے، جو کہ بڑے پیمانے پر تباہیاں اس وقت مچی ہوئی ہیں۔ میں جسے آپ کے سامنے مختلف شہروں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مختلف دیہات ان کے جتنے موجود تھے سارے کے سارے اس وقت جو ہے پانی کے لپیٹ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دریائے چناب میں بھی اس کے جو کوٹ مومن ہے، کوٹ مومن 6 لاکھ کیوسک کا ریلا داخل ہو چکا ہوا ہے۔ یہ اب حساب سے کچھ دیر پہلے کی خبر ہے، اور اس میں جو پانی ہے وہ کھیتوں میں اور قریبی آبادیوں میں داخل ہو چکا ہوا ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 6 لاکھ کیوسک کا جو ریلا داخل ہو چکا ہے، لیکن آج یہ 10 لاکھ کیوسک کا ریلا جو کوٹ مومن سے گزرے گا، اس کی ایکسپیکٹڈ ہے، یہ امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے ارد گرد کی جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑے لیول پر متاثر ہونے کا خدشہ ہے، بہت بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اور اس میں اب جتنے بھی وہاں پہ ملکہ ایریاز میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جو جگہیں میں نے ڈسکس کی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فی الفور، کیونکہ سب سے قیمتی آپ کی جان ہے، آپ کی جان بچے گی تو سب کچھ دوبارہ سے بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو چیزیں ایزیلی اپنے پاس جو ضروری ساز و سامان ہے کھانے پکانے کا، یہ چیزیں جو ہے نا آپ لے جائیں، جو ایزیلی آپ لے جا سکتے ہیں، ادروائز جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے ان کی جانب سے، پی ڈی ایم اے کی جانب سے، اور باقی جو امدادی سرگرمیاں ان کی جانب سے، مختلف جو ضلع ہیں وہاں پہ مختلف جو معاوضہ جات ہیں وہاں پہ جو امدادی کیمپس ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، اسی طرح میڈیکل کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں لگائے گئے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کو بھرپور ریلیف ملے گا، بھرپور امدادی سرگرمیاں ملے گی، کھانے پینے کو ملے گا، سب کچھ ہوگا، بٹ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی زندگیاں ہیں، آپ کا وہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ 2 دن سے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے دہائیاں لگائی جا رہی ہیں، اعلانات پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے لگ بھگ 2 لاکھ یا 3 لاکھ کے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور لیکن کچھ لوگ باقی جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایون کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے اور دیگر جو امدادی جو وہاں پہ ادارے پہنچ چکے ہیں ان کی جانب سے، ریسکیو جو ادارے پہنچ چکے ہیں، بوٹس وہاں پہ موجود ہیں، کشتیاں جو ہے نا وہاں پہ وہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیڑے ہیں بڑے وہ موجود ہیں، جن پہ متعدد بڑی تعداد میں جانوروں کو بھی بچایا گیا، مویشیوں کو بچایا گیا، اور ساز و سامان بھی بڑی جگہوں سے جو ہے نا وہ بچایا گیا ہے، اور لوگوں کو بھی ریسکیو کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آپ تک سب سے پہلے پہنچاؤں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے